الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے بچوں کی تعلیمی تربیت۔ تو دین اسلام نے علم حاصل کرنے کے لیے جس قدر اہمیت بیان کی، یہ اس سے پہلے کہیں نظر نہیں آتی۔ چنانچہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، لازم ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، کہ میں معلم بن کر دنیا میں مبعوث ہوا ہوں۔ اس لیے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، کن عالمن، تم عالم بنو، او متعلمن، یا پھر طالب علم بنو، او محبن، اور اگر نہیں بن سکتے تو ان سے محبت رکھنے والے ضرور بنو۔ سبحان اللہ، علم دوستی کی انتہا دیکھیے کہ یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو، اور اگر نہیں تو ان سے محبت رکھنے والے بنو۔ چنانچہ اسلام سے پہلے علم راہبوں کے پاس، کاہنوں کے پاس، ساحروں کے پاس، پنڈتوں کے پاس ہوتا تھا۔ یہ دین اسلام کا انسانیت کے اوپر احسان ہے کہ اس نے ان تمام سے علم نکال کر عوام الناس تک پہنچا دیا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن عباس عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، علموا ویسروا ولا تعسروا، کہ تم علم سکھاؤ اور آسانی کرو، تنگی نہ کرو، وبشروا ولا تنفروا، بشارتیں دو، نفرتیں نہ ڈالو، وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، اور اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموش ہو جائے۔ اس ایک حدیث مبارکہ میں علم پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے دیکھو کیا خوبصورت ہدایات ہیں۔ تو نبی اسلام نے حکم فرمایا کہ تم علم سکھاؤ، علم حاصل کرو، آسانیاں کرو، تنگی نہ کرو۔ اگر کوئی آدمی ان کو اپنی زندگی کا اصول بنا لے کہ میں نے اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں کرنی ہیں، تنگی نہیں کرنی، تو زندگی ہی آسان ہو جائے۔ بالفرض اگر کوئی خامل ہی دل میں یہ نیت کر لے کہ میں نے اپنی بیوی کے لیے آسانیاں کرنی ہیں، تنگی نہیں کرنی، تو اس کی بیوی تو جیتے جاگتے جنت پہنچ جائے گی۔ پھر فرمایا، بشروا ولا تنفروا، بشارتیں دو، نفرتیں نہ ڈالو۔ اور جب انسان کو کسی بات پہ غصہ آئے تو وہ خاموش ہو جائے، ورنہ عمومی طور پر انسان غصے میں ضرورت سے زیادہ عمل کر جاتا ہے اور گنہگار ہوتا ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ اس کا طریقہ کار کیا تھا کہ بدر کے قیدی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان میں ایسے لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ لوگ مدینہ کے لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے تو یہ تمہارا فدیہ ہوگا، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ سنیے ذرا 1400 سال پہلے جب علم کی اہمیت کو لوگ نہیں جانتے تھے، اس وقت عوام الناس کو علم سکھانے کے لیے یہ فدیہ قرار دینا، یہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اس لیے بچپن سے اگر بچے کے دل میں علم کا شوق پیدا ہو جائے تو وہ بچہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو بچہ بچپن میں علم حاصل کرتا ہے اس کی مثال پتھر پر لکیر کی مانند ہوتی ہے، النقش کالحجر، اور جو بڑی عمر میں سیکھتا ہے اس کی مثال اس شخص کی ہے جو پانی پر لکھتا ہے۔ اب پانی پر لکھیں تو مٹ جاتا ہے، اور اگر پتھر پہ لکھیں تو باقی رہتا ہے۔ تو بچپن کی یادداشت جو کہ بہت تیز ہوتی ہے تو انسان کی پرماننٹ میموری کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے جو بچے بچپن کی عمر میں قرآن یاد کر لیتے ہیں، 6 سال 7 سال 8 سال کی عمر میں، ان کا حفظ بہت پکا ہوتا ہے، اور جو جوان العمر ہونے کے بعد پھر یاد کرتے ہیں تو ان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جوانی میں قرآن سیکھو تو قرآن تمہارے رگ و پے میں داخل ہو جائے گا، اور بڑھاپے میں جا کر تو پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے لڑکپن کی عمر علم سیکھنے کی بہترین عمر ہوتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کے اندر علم کی محبت پیدا کریں، حتیٰ کہ کھلونے بھی لے کے دیں تو ایسے کہ جن کھلونوں سے وہ لرن کر سکے۔ تو بچے کے اندر جب علم کا شوق پیدا ہو جائے گا تو وہ علم دوست شخصیت بن جائے گا۔ علم کا دشمن وہی ہوتا ہے جو جاہل اور بے عقل ہوتا ہے۔ عقل مند انسان ہمیشہ علم کا قدردان ہوتا ہے۔ تو اس لیے ماں باپ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ چھوٹی عمر میں فقط کھیلے، بڑا ہو کے پڑھ لے گا۔ پڑھنا تو بڑا ہو کر ہی ہوتا ہے، لیکن پڑھنے کا شوق چھوٹی عمر میں اس میں ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ عام طور پر مائیں ہی یہ کام سر انجام دیتی ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں بہت چھوٹی عمر میں بچے کو قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ تو بچہ پہلے قاعدہ پڑھتا ہے، پھر قرآن مجید پڑھ لیتا ہے، تو اس کے اندر پڑھنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہمارے اکابر بچوں کی تعلیم کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے۔ یحییٰ بن حمید الطویل نے دیکھا کہ حماد بن سلمہ بچوں کو حدیثیں سنا رہے ہیں، تو یہ چند مشائخ وقت تھے، محدثین تھے، یہ ان کی خدمت میں پہنچے اور خاموشی سے بیٹھ گئے۔ تو حماد بن سلمہ بچوں کو پڑھاتے رہے۔ کافی دیر کے بعد جب انہوں نے پڑھانا موقوف کیا تو ان مشائخ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے باتیں کرنے لگے۔ تو یحییٰ نے کہا کہ آپ کے پاس مشائخ وقت آئے تھے، آپ نے ان کی طرف التفات ہی نہیں کیا اور بچوں کو ہی پڑھاتے رہے۔
تو اس پر حماد بن سلمہ نے کہا کہ میں نے اصل میں خواب دیکھا، ایک نہر ہے اور میں اس میں ڈول لے کر کھڑا ہوں اور یہ بچے میرے سامنے ایک ایک کر کے آتے ہیں اور میں ان کے ڈول میں نہر سے پانی ڈالتا جا رہا۔ اس وجہ سے میں نے ان بچوں کو پڑھانے کی طرف زیادہ دھیان دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں سے فرمایا کرتے تھے کہ بچوں، تم علم سیکھو، آج تم چھوٹے ہو اور کل تم بڑے بن جاؤ گے۔ اس لیے بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دینی ضروری ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال کی عمر میں حدیث مبارکہ کو حفظ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب دیکھیں 10 سال کی عمر کتنی چھوٹی عمر ہے، لیکن ان کو بہت ساری احادیث یاد ہو گئی تھی۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوا تو استاد نے ایک حدیث پاک کی روایت کرتے ہوئے کہا کہ سفیان نے ابو زبیر سے اور اس نے ابراہیم سے نقل کیا۔ تو میں نے کہا کہ حضرت، ابو زبیر نے ابراہیم سے نقل نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس تو اسی طرح لکھا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ابو زبیر کی ابراہیم سے ملاقات نہیں، جس زبیر کی ملاقات ہے وہ زبیر عدی ہے جس نے ابراہیم سے نقل کیا ہے۔ چنانچہ استاد اسی وقت اندر گھر میں چلے گئے اور اصل نسخہ لے کر آئے تو جب انہوں نے دیکھا تو اس میں سفیان نے زبیر عدی سے اور زبیر عدی نے ابراہیم سے نقل کیا تھا۔ تو استاد نے کہا کہ اس بچے نے ٹھیک کہا کہ یہاں راوی کے نام میں فرق پڑ گیا۔ اب دیکھیں کہ 10 سال کا ایک بچہ ہے اور وہ اتنے بڑے محدث کی روایت میں راوی کے نام کا ایک فرق نکال لیتا ہے، اس لیے کہ اس کی قوت حافظہ کبھی تھی، اللہ کی خاص نعمت تھی اس کو ملی ہوئی۔ کئی مرتبہ پتہ نہیں چلتا کہ کس بچے کو اللہ نے کیا صلاحیتیں دی ہیں، جب علم پڑھنے لگتا ہے تب کھلتی ہیں۔ ہمیں ایک مرتبہ مسکین پر شریف جانے کا موقع ملا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک لڑکا تھا، عمر اس کی 11-12 سال کے قریب تھی، اتنا خوبصورت وہ قرآن پاک پڑھتا تھا، اس قدر خوبصورت کہ اللہ اکبر۔ جب وہ بچہ پڑھنے لگتا تھا تو کلاس کے سارے بچے چپ ہو جاتے تھے، استاد خاموش ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ دوسری کلاسوں کے طلباء بھی باہر آ کر کھڑے ہو کر اس کی قرات کو سنا کرتے تھے۔ ہم نے ایک مرتبہ عصر کے بعد دیکھا کہ وہ بچہ سورہ یوسف پڑھ رہا ہے مسجد کے صحن میں، اور پورے مدرسے کے طلباء اور اساتذہ اس کے گرد جمع ہیں اور اس کا قرآن سن رہے ہیں۔ اس عاجز نے جب سنا تو اتنا پیارا لگا کہ کوئی 1 گھنٹہ یا اس کے قریب یہ عاجز بھی کھڑا اس کا قرآن سنتا رہا، اور بچے کا حفظ اتنا پکا تھا کہ غلطی تو آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے استاد نے اس بچے کی عجیب کہانی سنائی، کہنے لگا یہ دیہات کا رہنے والا لڑکا، تو ماں باپ نے 6-7 سال کی عمر میں اس کو بکریاں چرانے پہ لگا دیا۔ چنانچہ 4 سال یہ بچہ دھوپ میں دوپہر کے وقت بکریاں چراتا رہتا۔ اس کا آبادی سے، لوگوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا کہ لڑکپن میں ہی اس کو ویرانہ ملا، تو بالکل جیسے جانوروں والی کیفیت ہوتی ہے، اس بچے کی عادتیں ایسی ہی تھیں۔ اس کا کام یہی تھا کہ صبح اٹھنا ہے اور ناشتہ کرنے کے بعد بکریوں کو ساتھ لینا ہے اور لے کے باہر چلے جانا ہے، اور کھیتوں میں، ویرانوں میں، سردی میں اور گرمی میں بس ان بکریوں کو چرانا ہے، اور سارا دن کا تھکا تھکایا
شام کو واپس آنا ہے۔ یہ بچہ کئی دفعہ تنگ بھی بہت ہوتا، چونکہ مشقت بہت تھی، بکریوں کے پیچھے بہت بھاگنا پڑتا ہے۔ اس کا ایک دوست تھا بچپن کا، وہ مسکین پر شریف کے مدرسے میں حفظ کرنے کے لیے آیا۔ اس کے ماں باپ نے اس کو داخلہ دلوایا۔ اب وہ بچہ جمعہ کے دن واپس گیا، چھٹی کے دن، تو قدرتاً اس کی ملاقات ہوئی۔ تو دونوں بچوں نے آپس میں بات چیت کی۔ مدرسے والے نے پوچھا سناؤ کیسے وقت گزرتا ہے؟ اس نے کہا آج کل تو بکریاں ہیں اور میں ہوں اور گرمی ہے، پسینہ آ رہا ہوتا ہے، پینے کو پانی نہیں ملتا، اگر کہیں ملتا ہے تو ابلا ہوا ہوتا ہے، بھاگ بھاگ کے میری تو مت ماری جاتی ہے۔ جب اس نے پوچھا کہ تم کہاں ہو تو اس بچے نے بتایا کہ میں تو ایک مدرسے میں قرآن پاک حفظ کر رہا ہوں، اور وہاں تو بجلی کے پنکھے میں بیٹھتے ہیں، سایہ ہوتا ہے، مزے ہوتے ہیں، صبح ناشتہ ملتا ہے، دوپہر کھانا، رات کھانا، ہم تو میاں شہزادوں کی طرح وہاں رہتے ہیں اور بڑی سہولت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس بچے نے کچھ ایسی باتیں بتائیں یا ایسے انداز سے بتائیں کہ یہ بچہ کہنے لگا کہ مجھے بھی مدرسے لے جاؤ، میری اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے۔ اس نے کہا میں لے تو جاؤں گا، تمہارے ماں باپ جانے دیں گے؟ اس نے کہا ماں باپ تو نہیں جانے دیں گے، میں بھاگ کے چلا جاؤں گا۔ لو دونوں بچوں نے آپس میں طے کر لیا۔ اب جب ہفتے کے دن وہ بچہ مدرسے والا جانے لگا تو صبح صبح یہ بھی گھر سے بھاگ کے اس بچے کے ساتھ ہو لیا۔ مدرسے میں وہ بچہ آیا جو پہلے سے پڑھتا تھا۔ اس نے آ کے محتمم صاحب کو کہا کہ جی یہ بچہ ہمارے گاؤں کا ہے اور یہ بھی پڑھنا چاہتا ہے اور اس کے ماں باپ نے میرے ساتھ بھیجا ہے۔ تو محتمم صاحب نے اعتماد کر کے اس کو داخلہ دے دیا۔ یہ بچہ جو بکریاں چراتا تھا، جس کی زندگی حیوانوں کے ساتھ حیوانوں کی طرح گزر رہی تھی، اس نے قرآن پاک یاد کرنا شروع کیا۔ ایسی اس کی طبیعت قرآن مجید میں چلی اور اس نے قرآن پڑھنے میں اتنی مہارت حاصل کر لی کہ جب بھی امتحان ہوتا تھا اس کے ہمیشہ 100 میں سے 105 نمبر ہوتے تھے۔ ممتحن 100 میں سے 100 نمبر تو اس کو دیتے تھے اور 5 نمبر اس کی بہترین پرفارمنس کے دیتے تھے۔ اور پھر یہ بچہ قرآن پڑھتا تھا تو لوگ رشک کرتے تھے۔ چنانچہ ہم نے اس بچے کو دیکھا، ظاہری شکل میں بالکل نہ شکل تھی نہ عقل نظر آتی تھی، لیکن اللہ نے اس کے اندر کیا صلاحیتیں دی تھیں، وہ اتنا اچھا قاری بنا اور قرآن کے پڑھنے والا بنا کہ اس کا قرآن سنتے تھے تو وہ قرآن لوگوں کا دل مول لیا کرتا تھا۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ کس بچے کے اندر علم کی کتنی استعداد ہے، صلاحیت ہے۔ یہ تو مائیں باپ جب اس کو علم کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو تب اس کی کیفیتیں کھلتی ہیں۔ تو بچوں کے دل میں علم کی محبت پیدا کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ یہ نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ بچوں کی تعلیمی تربیت میں پہلا کام بچوں میں علم کی محبت پیدا کرنا، اور پھر دوسرا کام متقی استاد کا تلاش کرنا۔ چنانچہ ہمارے اکابر جب بچے کی تعلیم دلوانی ہوتی تو کوئی نیک اور متقی استاد ڈھونڈتے تھے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ ایک نواب کے بیٹے تھے، بہت خوبصورت تھے اور بہت ذہین تھے۔ ان کے والد نے سوچا کہ میں اس کو دین کا عالم بناتا ہوں۔ چنانچہ ابھی نابالغ بچے تھے تو ان کے والد ان کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لائے
کہ حضرت میرے اس بچے کو شاگردی کے لیے قبول کر لیجئے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی تو دیکھا کہ ابھی چھوٹا بچہ بے ریش ہے اور بہت خوبصورت ہے اور بہت ہی قیمتی لباس پہنا ہوا ہے، تو ایک نظر میں آپ نے اس کی شخصیت کو پہچان تو لیا، اس لیے قبول کر لیا، مگر اس کے والد کو کہا کہ دو باتیں ہیں، ایک تو جب اس کو آپ پڑھنے کے لیے بھیجیں تو معمولی لباس پہنا کر بھیجیں، قیمتی اور بہت ہی خوبصورت لباس وہ مت پہنائیں کہ طالب علم کو اس کی کیا ضرورت ہے، اور دوسری بات کہ میں اس کو اپنے سامنے نہیں بٹھاؤں گا، اپنے پیٹھ پیچھے بٹھاؤں گا۔ تو والد نے دونوں باتیں مان لی۔ چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے لیے جاتے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو اپنی پیٹھ پیچھے بٹھاتے۔ کیوں؟ یہ ان کا تقویٰ تھا کہ مرد کی نظر غیر محرم عورت پر تو کیا پڑنی، بے ریش بچے کے چہرے پر بھی نہ پڑے۔ اب مرد کے دیکھنے سے بھی شریعت نے منع کیا ہے، تو بچے کو سامنے نہیں بٹھایا، پیٹھ پیچھے بٹھایا۔ چنانچہ امام محمد پیٹھ پیچھے بیٹھتے، سبق لیتے، سناتے، چلے جاتے۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک دن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کسی بات پوچھنے کے لیے آئے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھے تھے اور دھوپ ایسی تھی کہ بندے کا سایہ دیوار پہ پڑتا تھا، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا سایہ دیوار پر پڑا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس کی تو داڑھی بڑی بڑی ہے، اس کا سایہ نظر آ رہا ہے۔ اب انہوں نے پلٹ کر دیکھا، کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی پہلی نظر اس وقت پڑی جب باپ لے کر آیا، اور دوسری نظر اس وقت پڑی جب اللہ نے ان کو اتنی بڑی سنت کے مطابق داڑھی عطا فرمائی۔ درمیان میں نظر ہی اس کے چہرے پہ نہیں پڑی۔ ایسے متقی استاد، سبحان اللہ۔ پھر استاد کی صلاحیتیں شاگرد کے اندر منعکس ہوتی ہیں۔ چنانچہ جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے لگے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ایک وقت میں ان سے پوچھا کہ تم قرآن کی فلاں آیت پڑھو، ان کا میں حافظ نہیں۔ تو فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ میرا شاگرد بننے کے لیے حافظ ہونا ضروری ہے، یہ پری ریکویزٹ ہے، آپ جائیں اور حفظ کر کے آئیں۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے اور اللہ کی شان کے ایک ہفتے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس پھر آئے تو امام صاحب سمجھے کہ شاید ملنے کے لیے آئے ہیں، تو پوچھا کہ محمد کیسے آنا ہوا؟ حضرت آپ نے جو حکم دیا تھا میں نے ایک ہفتے کے اندر پورے قرآن مجید کو یاد کر لیا۔ چنانچہ کتابوں میں، کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اتنے ذہین تھے کہ ایک ہفتے میں قرآن مجید کو یاد کر لیا تھا۔ استاد کا متقی ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ایک نکتے کی بات یاد رکھیں کہ استاد اگر مسلمان ہے تو بچے کو بائبل پڑھا کر بھی مسلمان بنا دے گا، اور استاد اگر کافر ہے تو بچے کو قرآن پڑھا کر بھی کافر بنا دے گا۔ یہ استاد کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ چنانچہ کئی جگہوں پر دیکھا کہ کافر استاد ایمان والے بچوں کا ایمان ہی خراب کر دیتے ہیں۔ ہم ایک مرتبہ امریکہ میں تھے تو وہاں ایک MBBS ڈاکٹر تھے، ان کا بیٹا وہ بھی ڈاکٹر بننے کے لیے میڈیکل کالج میں چلا گیا، لیکن اتنا کنفیوزڈ بچہ کہ اس کے باتوں کی ماں باپ کو سمجھ نہیں آتی تھی، تو ماں باپ اس کو عمرے کے ارادے سے لے کر مکہ مکرمہ آئے۔ حیرانی کی بات ہے کہ وہ بچہ امریکہ سے چلا ماں باپ کے ساتھ، اور
مکہ مکرمہ پہنچا اور حرم شریف کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور ماں باپ کو کہنے لگا کہ آپ لوگ عمرہ کرنا ہے تو کر لیں، مجھے نہیں کرنا۔ ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، سمجھا رہے ہیں، اس نے کہا نہیں کرنا۔ وہ لڑکا حرم کے دروازے سے لوٹ کر واپس امریکہ آ گیا۔ ماں باپ کو اتنا صدمہ کہ وہ بتا نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ جب اس عاجز کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے کا تو یہ حال ہے۔ تو اس عاجز نے اس بچے سے ہم کلامی کی تو بچہ بہت جلدی کھل گیا۔ تو باٹم لائن یہ نکلی، اس بچے نے کہا کہ میرا ایک استاد یہودی تھا، میڈیکل کا ٹیچر تھا، ایک مرتبہ اس کے ساتھ میں 10 منٹ کے لیے بیٹھا، اس نے دین اسلام سے مجھے اتنا کنفیوز کیا کہ میرے دل میں خدا کے وجود کے بارے میں بھی ڈاؤٹ آ گیا، یعنی اس نے اس کو دہریہ بنا دیا۔ اب بتائیں کہ 15 منٹ کی گفتگو میں مسلمان ماں باپ کے بچے کو ایک استاد نے دہریہ بنا دیا۔ یہ تو اللہ کی شان کہ پھر اس کے ڈاؤٹس کلیئر کر کے ہم نے اس بچے کو کلمہ پڑھایا اور وہ پھر اگلے سال ماں باپ کے ساتھ دوبارہ عمرے کے لیے آیا۔ تو استاد کے اوپر بہت انحصار ہوتا ہے۔ بچہ ماں باپ کی بات کو غلط سمجھ لیتا ہے، استاد کی بات کو غلط نہیں سمجھتا۔ اس لیے کئی لوگ دینی علم پڑھانے کے لیے غیر مقلد قسم کے استاد ان کو چن لیتے ہیں اور وہ بچے کو بالکل کنفیوز کر دیتے ہیں۔ تو نیک متقی استاد کا ڈھونڈنا، صحیح عقائد والا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بچے کے اندر اثرات ہوتے ہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی علامہ اقبال کی ظاہری زندگی تو عام سی نظر آتی ہے، لیکن جب اس کے اشعار پڑھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ جیسے اس نے امت کے بارے میں باتیں کی اور دین کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں اور مومن کے بارے میں، تو لگتا ہے کہ کوئی ولی بول رہا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کو بچپن میں فارسی پڑھانے والے جو استاد تھے وہ بہت متقی استاد تھے، ان کا تقوی مشہور تھا۔ یہ اس استاد کی محنت ہے کہ اس نے اس بچپن کی عمر میں اس بچے کے دل میں اسلام کی ایسی محبت بھر دی تھی۔ اس نے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا تعارف کروایا، اس نے اولیاء اللہ کی باتیں بتائیں اور اتنا دین کا جذبہ اندر بھر دیا تھا کہ جب یہ بڑے ہو کر ڈاکٹر بننے UK چلے گئے تو وہاں بھی جا کر لکھتے ہیں، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ یعنی بچپن کی یہ برکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ظاہری زندگی 100% شریعت کے مطابق نہ بھی بچہ بنا پائے تو اس کے دل کے اندر وہ کیفیت موجود ہوتی ہے۔ اس لیے جب وہ بولتے تھے تو حقیقت میں ان کا استاد اندر سے بول رہا ہوتا تھا۔ تو اس لیے متقی استاد کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تیسری چیز ہے کہ بچے کو عربی زبان سکھانا۔ عربی زبان سے ہمیں اس لیے محبت کرنی چاہیے کہ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان عربی تھی، اور تیسری بات کہ جنت میں بھی عربی زبان ہوگی۔ اس لیے ہم کلمہ گو لوگوں کو عربی زبان سے محبت ہونی چاہیے۔ ہر مرد اور ہر عورت کو عربی زبان سیکھنی چاہیے، محبت کی بنا پہ سیکھنی چاہیے تاکہ یہ زبان آ جائے اور اس کے بعد پھر ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے۔ شروع میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی گود سے جو زبان سیکھتے تھے تو وہی بولتے رہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں
آپ نے یہ فیل کیا کہ نئی ہونے والی جو اولاد ہے ان کی بول چال میں غلطیاں آتی جا رہی ہیں، تو انہوں نے ابو الاسود الدولی کو ایک کاغذ کے اوپر قواعد نحو لکھوائے، اور یہ پھر اس زبان کی تدوین کی ایک شکل بن گئی۔ یہی قواعد پھر آگے بڑھے اور آج صرف نحو میں عربی زبان کو سیکھنے کا پورا علم موجود ہے۔ آج کی عورتیں تو بچپن سے بچے کو انگریزی سکھاتی ہیں۔ اجنبی زبانیں سکھانی جائز ہیں، لیکن اصل تو عربی زبان ہے نا، تاکہ بچے کے اندر دین کی محبت ہو۔ کسی نے کیا خوب شعر کہا کہ سنا ہے وہاں ہوگی بولی عرب کی، یعنی آخرت میں جنت میں ہر بندہ عربی بولے گا۔ سنا ہے وہاں ہوگی بولی عرب کی، مگر ہم نے سیکھی ہے انگلش غضب کی۔ تو ابتدا عربی سے کریں کہ یہ قرآن کی زبان ہے، پھر بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ چاہے 50 زبانیں سیکھے، سب اس کے لیے جائز ہے اور اہم ہے۔ جتنی زبانیں بچہ سیکھے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ آج کل تو رابطے کے لیے ہر زبان آنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو انصار نے ایک لڑکے کو پیش کیا جن کا نام تھا زید بن ثابت، اور اس بچے نے محبت کی وجہ سے 11 سورتوں کو یاد کر لیا تھا۔ اس کی نبی علیہ السلام سے ملاقات نہیں تھی، مگر اللہ کی شان کہ اس نے قرآن کی 11 سورتیں یاد کر لی تھیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ پڑھو۔ اس نے پڑھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اے لڑکے، یہ یہودی لوگ اپنی زبان میں کچھ عبارتیں لکھ کر لاتے ہیں، اور مجھے بھی پھر ان کا جواب ان کو دینا پڑتا ہے، تو ہمیں پھر ان یہودیوں سے ہی لکھوانا پڑتا ہے۔ تم جاؤ اور ان کی سریانی زبان کو سیکھ لو۔ چنانچہ زید بن ثابت عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور 15 دن میں میں ان کی زبان سیکھ کر واپس آ گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ 17 دن میں میں نے عبرانی زبان سیکھ لی۔ پھر اس کے بعد جتنے خطوط نبی علیہ السلام نے اس زبان میں لکھوائے وہ سارے میں لکھا کرتا تھا۔ تو دیکھیے بچوں کی کیا صلاحیت ہے۔ آج کوئی ہے بچہ جو 1 مہینے میں کوئی دوسری زبان سیکھے؟ 1 مہینے میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ زبان ہوتی کیسی ہے، لیکن اللہ نے ان لوگوں کو صلاحیتیں اتنی دی تھیں کہ پوری زبان 1 مہینے کے اندر سیکھ لی۔ آج تو بچے پہلی سے شروع کرتے ہیں اور 14ویں تک انگریزی سیکھتے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد انگریزی لکھنے پڑھنے میں غلطیاں کر لیتے ہیں۔ تو یہ اصول سمجھ لیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے بچے کو ابتدا عربی سے کروانی چاہیے، اور وہ کیسے ہوگی؟ وہ قرآن مجید کے پڑھانے سے ہوگی۔ شروع میں بچے کو آپ صرف ناو نہیں شروع کروائیں گی، وہ تو چھوٹا ہوتا ہے۔ اس بچے کو عربی زبان پڑھنا سکھائیں، یہ عربی سے ابتدا ہو گئی۔ اب وقت کے ساتھ بچہ عربی بھی پڑھے گا، باقی زبانیں بھی پڑھے گا۔ پھر اس بچے کے سامنے علماء کے واقعات کو وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہنا یہ بہت فائدے کا ذریعہ ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے چھوٹی عمر میں کیسے علم حاصل کیا۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ وہ حدیث کا درس دے رہے تھے کہ ایک بچہ آیا
اور بڑی عمر کے مرد سب بیٹھے ہوئے تھے، ان بڑی عمر کے مردوں نے اس کو اشارے سے پرے کر دیا کہ بھئی تم بچے کچے ہو، جاؤ۔ جب انہوں نے بچے کو اشارے سے پرے کیا تو سفیان رحمت اللہ علیہ نے اس کو اپنے قریب بلا کر بٹھایا اور آیت پڑھی کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، اور پھر اس کے بعد یہ سب لوگوں کو بتایا کہ دیکھو ایک وقت میرے اوپر ایسا تھا، عمر بھی میری چھوٹی تھی، قد بھی میرا چھوٹا تھا، اتنا چھوٹا قد تھا کہ میں مجلس میں بیٹھتا تھا تو جیسے کسی لکڑی میں کیل گاڑ دیتے ہیں، وہ کیل کی جگہ میں گڑا ہوا ہوتا تھا، اتنا چھوٹا سا تھا، اور میری دوات اخروٹ کی مانند ہوتی تھی اور میری قلم بادام کی مانند ہوتی تھی۔ لیکن میں علم حاصل جب کر گیا تو چھوٹے قد کے باوجود میرا یہ حال تھا کہ جب میں محدثین کی مجلس میں جاتا تو وہ کہتے تھے کہ شیخ صغیر کے لیے جگہ خالی کر دو، یعنی چھوٹا سا بچہ تھا لیکن اس کے پاس علم تھا، تو فرمایا کہ مجھے لوگ شیخ صغیر کہا کرتے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جب پڑھنے کا ارادہ کیا تو ان کی والدہ نے انہیں کالی پگڑی باندھی اور فرمایا کہ بیٹا ربیہ رائے کے پاس چلے جاؤ اور ان سے ادب بھی خوب سیکھو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا کہ امام نافع رحمت اللہ علیہ مسجد میں فجر کی نماز پڑھتے تھے اور بیٹھتے تھے اور ان کے قریب کوئی دوسرا بندہ نہیں بیٹھتا تھا، تو میں لڑکا تھا، میں فجر کے بعد ان کے پاس بیٹھ جاتا تو وہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سناتے تھے اور میں ان احادیث کو یاد کر لیا کرتا تھا۔ یہ سلسلۃ الذہب بنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عبداللہ ابن عمر نے روایت کی، عبداللہ ابن عمر سے امام نافع رحمت اللہ علیہ نے روایت کی، اور امام نافع رحمت اللہ علیہ سے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے روایت کی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بھی اسی طرح بچپن سے ہی علم حاصل کرنے میں لگ گئے، چنانچہ ان کے واقعات تو بہت طویل ہیں، بس اتنی سی بات ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ملنے کا شوق تھا۔ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ اونٹوں کے قافلے کے ساتھ چلا، ہمیں راستے میں 15 دن لگے اور میں نے 15 دن میں 15 مرتبہ قرآن شریف کو مکمل پڑھ لیا۔ آج ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ جاتے ہیں ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں 4 سے 5 گھنٹے کے اندر، اور ہم 4 سے 5 پارے نہیں پڑھ پاتے۔ 15 دن میں انہوں نے 15 مرتبہ قرآن مجید پڑھ لیا۔ فرماتے ہیں جب میں مسجد نبی میں پہنچا تو نماز ہوئی، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک اونچے لمبے قد کا آدمی ہے، اس نے ایک چادر باندھی ہوئی ہے، ایک لپیٹی ہوئی ہے، اور وہ ایک اونچی سی جگہ پر بیٹھ کر کہنے لگا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے پہچان لیا کہ یہ امام مالک ہیں، میں بھی بیٹھ گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امام مالک رحمت اللہ علیہ سامعین کو حدیث مبارکہ لکھوا رہے تھے، چنانچہ سب لوگوں کے پاس دواتیں بھی تھیں، قلم بھی، کاغذ بھی، اور وہ لکھنے میں مشغول ہو گئے۔ میں مسافر تھا، نہ میرے پاس کاغذ، نہ قلم، نہ دوات۔ میں احادیث کو سنتا رہا اور تمنا کرتا رہا کہ میں بھی ان طلباء کی طرح اس کی کتابت کر سکتا۔ مجھے اپنے سامنے ایک تنکا پڑا نظر آیا، میں نے وہ تنکا اٹھا لیا اور اس کو اپنے ہونٹوں کی تری سے لگایا جیسے کہ میں اس کو دوات کی سیاہی میں ڈبو رہا ہوں، اور پھر اپنی ہتھیلی پر لکھنا شروع کر دیا کہ جیسے قلم سے کاغذ پر لکھ رہا ہوں۔
تو میں اسی طرح ان احادیث کو اپنی ہتھیلی پہ لکھتا رہا۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو لوگ اگلی نماز کی تیاری کرنے کے لیے چلے گئے۔ میرا کیونکہ وضو تھا تو میں وہیں بیٹھا رہا۔ تو مجھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاس بلایا، پوچھا کہ ہتھیلی پہ کیا لکھ رہے تھے؟ میں نے کہا احادیث۔ دکھاؤ۔ جب میں نے ہتھیلی دکھائی تو صاف تھی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ کہنے لگے یہ کیا؟ میں نے کہا جی میں تنکے سے لکھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو حدیث مبارکہ کے ادب کے خلاف ہے۔ میں نے کہا حضرت میں مسافر ہوں، قلم دوات کاغذ میرے پاس نہیں، میں نے تو ان طلباء سے مشابہت حاصل کرنے کے لیے تنکے سے اپنی ہتھیلی پر لکھنا شروع کیا، حقیقت میں تو میں اپنے دل میں لکھ رہا تھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا، جتنی احادیث میں نے لکھوائی ہیں ان میں سے آدھی مجھے سنا دو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 100 کے قریب احادیث امام مالک نے لکھوائی تھیں، میں نے ساری کی ساری متن اور سند کے ساتھ ان کو سنا دی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ واقعی اس بچے کو اللہ نے خاص ذہانت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بن گئے۔ ایسے ہونہار شاگرد تھے کہ امام مالک بھی حیران ہو جاتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا جی کہ میں نے بلبل بیچنی تھی اور خریدنے والے کو قسم کھا کے میں نے کہہ دیا کہ یہ بلبل سارا دن بولتی رہتی ہے، اور بعد میں مجھے خیال آیا کہ بھائی سارا دن تو نہیں بولتی، چپی ہوتی ہے، اور میں نے قسم اٹھائی تو میں ہانس تو نہیں بنا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں تم ہانس بن گئے۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے، ان کے ایک شاگرد سے کہنے لگے کہ بھائی استاد کے اس فتوے کے اندر مجھے کچھ کلام کی گنجائش نظر آتی ہے۔ اس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بتلا دیا۔ امام صاحب نے پوچھا بھی کیا؟ سیدھی سیدھی بات ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بلبل سارا دن بولتی رہتی ہے، وہ سارا دن تو نہیں بولتی، تو وہ ہانس بن گیا، قسم کھائی تھی اس نے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ حضرت آپ سے ہی ہم نے یہ حدیث مبارکہ سنی کہ جب فاطمہ بن قیس نے نکاح کا ارادہ کیا تو ان کے پاس 2 مردوں کے پیغام آئے، ایک ابو جہم رضی اللہ عنہ کا اور ایک معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ تو وہ مشورے کے لیے نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 پرپوزل آئے ہیں، ایک ابو جہم کی طرف سے، ایک معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے۔ تو نبی علیہ السلام نے سن کر فرمایا کہ ابو جہم تو کندھے سے لاٹھی اتارتا ہی نہیں، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا سخت مزاج ہوتے ہیں، ہر وقت لات میں لاٹھی رہتی ہے۔ تو ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو جہم تو کندھے سے لاٹھی اتارتا ہی نہیں، اور معاویہ کے پاس مال نہیں، بالکل ہی کلاش ہے۔ تو اب اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے جو فرمایا تو یہ عرفاً بتلایا کہ ابو جہم کے پاس اکثر و بیشتر لاٹھی رہتی تھی، یہ مطلب نہیں تھا کہ لاٹھی کندھے سے اترتی نہیں تھی، نہ دن میں نہ رات میں، نہ سوتے نہ جاگتے۔ تو اگر عرف میں نبی علیہ السلام نے یہ بات فرما دی تو عرف میں اگر اس بندے نے بھی کہہ دیا کہ یہ بلبل سارا دن بولتی رہتی ہے تو مطلب یہی لیا جائے گا کہ دن کا اکثر حصہ بولتی ہے، تھوڑی دیر خاموش ہوتی ہے، یہ ہانس نہیں بنے گا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سن کر حیران ہوئے۔ پھر جتنے دن یہ وہاں رہے، انہوں نے علم حاصل کیا،
فرماتے ہیں پھر میں وہاں سے کوفہ کی طرف چلا علم حاصل کرنے کے لیے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیسوں سے مجھے اونٹ کرائے پر لے کر دیا اور مجھے فرمایا کہ اے لڑکے، تیرے دل میں اللہ نے ایک نور کو روشن کر دیا ہے، تو گناہوں کی وجہ سے اس نور کو بجھا نہ دینا۔ یہ اصل نعمت ہے جو استاد شاگرد کے دل میں بھرتا ہے۔ جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے دل میں اللہ نے ایک نور کو روشن کر دیا ہے، اب تم گناہوں کی وجہ سے اس نور کو ضائع نہ کر دینا۔ اور یہ چیز اسی وقت ہوتی ہے جب متقی استاد ہو۔ اب یہاں پر نقطہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر بچہ تو حافظ عالم نہیں بنتا۔ اکثر و بیشتر تو بچے سکولوں میں کالجوں میں جا کر پڑھتے ہیں عصری تعلیم۔ تو بھائی علم کا اگر شوق ہو تو بچے جیسے دین میں آگے بڑھتے ہیں عصری تعلیم میں بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اصل تو اندر علم کا شوق ہے۔ چنانچہ ایک دو واقعات اس عاجز کی اپنی زندگی میں پیش آئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب یہ عاجز خود یونیورسٹی کی تعلیم پا رہا تھا۔ ہمارے محلے میں ایک غریب آدمی تھا جس کو بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ شاید شادی کے کوئی 25-30 سال کے بعد اس کے ہاں بیٹا ہوا۔ اب بیٹا جب بڑا ہوا، جوان ہوا، تو ماں باپ دونوں بالکل ہی بوڑھے ہو گئے۔ بچے نے میٹرک کا امتحان دیا، اچھے نمبر پہ پاس ہوا۔ پوچھا ابو میرا آگے پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا میں بیمار ہوں، مزدوری کر نہیں سکتا، ماں بھی تیری بوڑھی ہے اور ہمارا کوئی سہارا نہیں، تو بہتر یہ ہے کہ تم پڑھنے کا شوق نہ رکھو، گھر کی بیٹھک کے اندر ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان بنا لو۔ بچے نے دیکھا کہ واقعی بات تو ٹھیک ہے، تو اس نے گھر کے بیٹھک کے اندر کریانے کی دکان بنا لی۔ چند 100 روپے کا اس میں مٹیریل والد نے لے کر دیا جو رکھا۔ محلے والے چونکہ ان کی غربت سے واقف تھے تو ہمدردی کے طور پر ان سے چیزیں خرید لیتے تھے کہ ان کو کچھ نفع ہوگا، ان کے لیے گزارا ہو جائے گا۔ اب بچہ سارا دن دکان پر بیٹھتا، اللہ کی شان کام اس کا چلنے لگ گیا، حتیٰ کہ کچھ پیسے اس کے پاس جمع ہو گئے۔ اس کو پڑھنے کا شوق تو تھا ہی صحیح، اس نے FSC کی کتابیں خریدی۔ اب وہ فارغ وقت میں دکان پر بیٹھ کر FSC کی کتابیں پڑھتا۔ ایک دن اس کے والد نے جب دیکھا، اس نے کہا بیٹا تم پڑھتے ہو یا دکانداری کرتے ہو؟ تم کیا دکان پہ توجہ دے گو؟ لو جی، اب وہ دوسروں کے سامنے پڑھ بھی نہیں سکتا تھا، لہذا جب وہ شام کو دکان بند کرتا تو پھر باپ سے کہتا جی کہ میں نے دوستوں کے پاس کھیلنے جانا ہے، سارا دن بیٹھ بیٹھ کے تھک گیا ہوں۔ والد اجازت دے دیتا اور یہ بچہ کالج کے دوستوں کے پاس جا کر ان کے پاس بیٹھ کر پڑھنے لگتا، ان سے پوچھتا کہ پروفیسر نے کیا پڑھایا، تم نے کیا سیکھا، خود پڑھ لیتا۔ لو جی، اس بچے نے اپنے ماں باپ کی نظروں سے اوجھل ہو کر FSC کی پوری تیاری کر لی۔ اب امتحان دینے کا وقت تھا، اس نے رابطہ کیا ہم سے کہ میں نے پرائیویٹ تیاری کی ہے تو کالج والے تو میرا داخلہ نہیں بھیجیں گے۔ تو ہم لوگوں نے اپنے بڑے بھائی اور کچھ اور پروفیسر حضرات کی وساطت سے پرنسپل صاحب کو یہ گزارش کی کہ اس بچے نے پرائیویٹ تیاری کی ہے، آپ اس کا امتحان لے لیں، ٹیسٹ لے لیں، اگر آپ کو محسوس ہو کہ یہ بچہ پاس ہونے والا ہے تو اس کا داخلہ بھجوا دیں، اور اگر نہیں تو پھر نہ کر دیں۔
پرنسپل صاحب بھی اچھے آدمی تھے، انہوں نے ایک دو پروفیسر حضرات کے ذمہ لگایا. انہوں نے رپورٹ دی کہ جی بچے تعلیمی طور پر بہت ہونہار ہے، لو جی اس کا داخلہ بھیج دیا گیا. اب جب امتحان کے دن آئے تو بچے نے اپنے والد سے کہا کہ ابو ایک ہفتہ مجھے ذرا خریداری کرنی پڑے گی کچھ چیزوں کی، تو آپ میری مدد کرنا دکانداری میں تاکہ میں چیزوں کی خریداری اچھی اور کم قیمت پہ کر لوں. باپ نے کہا بہت اچھا. چنانچہ وہ صبح اپنے گھر سے نکلتا اور اس نے کچھ چیزوں کی لسٹ بنائی ہوئی ہوتی، وہ شہر میں ایک دکاندار کو دے دیتا جو تھوک کا دکاندار تھا، اور اسے کہتا کہ بھئی یہ چیزیں نکال رکھنا، میں آتا ہوں. اور سیدھا وہاں سے کالج جاتا اور وہاں جا کے وہ پیپر دیتا. پیپر دینے کے بعد واپس آتا اور چیزیں لے کر گھر آ جاتا تو والد سمجھتے کہ میرا بیٹا سارا شہر گھوم گھوم کے چیزوں کو ڈھونڈ کے لایا ہے. ایک ہفتہ بچے نے گزار لیا اور پیپر بھی سارے دے دیے. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ جب رزلٹ آیا تو اخبار میں اس لڑکے کی فوٹو چھپی. محلے داروں نے اس کے والد کو مبارکباد دی کہ جی آپ کے بیٹے نے تو پورے بورڈ میں پوزیشن لے لی. وہ کہیں میرا بیٹا تو دکاندار ہے، وہ کہیں دیکھو اخبار میں اس کی تصویر ہے. اس بچے نے پرائیویٹ طور پر اتنی محنت کی کہ ایف ایس سی کے اندر پورے بورڈ کے اندر اس نے پوزیشن حاصل کر لی. اب جب محلے والوں کو پتہ چلا تو پھر انہوں نے اس بچے کے لیے کوشش کی. تو ہم نے ایک انڈسٹریل فرم تھی جو اسکالرشپ دیتی تھی، ان کو کہہ کے اس کا اسکالرشپ بھی لگوا دیا، اور ایک گورنمنٹ سے بھی اس کا اسکالرشپ جاری ہو گیا. تو اس کے والد کو سمجھایا کہ دیکھیں آپ کو تو مہینے کا خرچہ چاہیے نا، آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے اسکالرشپ کے پیسے ملتے رہیں گے، آپ اپنی زندگی گزاریں. بچے کو کیوں دکان پہ باندھتے ہیں؟ یہ پڑھنے کا شوق رکھتا ہے تو اس کو انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ مل رہا ہے، اس کو داخلہ ہونے دیں. والد نے اجازت دے دی. ایک اسکالرشپ سے وہ بچہ اپنے خرچے پورے کرتا اور دوسرے اسکالرشپ سے وہ والدین کے گزارے کی خدمت کرتا. 4 سال اس نے یونیورسٹی میں پڑھا، حتیٰ کہ وہ الیکٹریکل انجینئر بنا. پھر اللہ رب العزت نے اس کو ایس ڈی او کی پوزیشن دے دی. ایک وہ وقت بھی آیا جب اسی شہر کے اندر وہ ایکسین بنا اور اس کے پاس کار بھی تھی اور کوٹھی بھی تھی، اور وہ اپنے ماں باپ کو لے کر اس کوٹھی میں منتقل ہوا اور اس کے بعد شہر کے معزز لوگوں میں اس بچے کا شمار ہوتا تھا. اب دیکھو کہ وہ بچہ ماں باپ سے چھپ کے پڑھ رہا ہے، مگر اس کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق تھا، اور اس وجہ سے دکانداری سے ترقی کر کے اللہ نے اس کو پورے شہر کی معزز ہستیوں میں شامل فرما دیا. تو اصل چیز تو علم کی محبت ہوتی ہے. ایک لڑکی کا واقعہ سن لیجئے. ہم کالج میں پڑھتے تھے تو ہمارے ایک عربی کے پروفیسر تھے، بہت نیک دیندار تھے. ان کی بیٹی میٹرک تک تو لڑکیوں کے سکول میں پڑھی. میٹرک کے بعد سائنس کی جو ہے تعلیم کے لیے کو ایجوکیشن تھی، لڑکے اور لڑکیوں کو اکٹھا پڑھنا پڑتا تھا. جو گرلز کالج تھا اس میں فقط آرٹس کے مضامین پڑھائے جاتے تھے، کیونکہ ایسی پروفیسر ڈھونڈنا مشکل تھا جو فزکس کیمسٹری وغیرہ پڑھا سکیں. تو پروفیسر صاحب نے کہا اپنی بیٹی کو کہ بیٹی میں لڑکوں کے اس کالج میں خود عربی کا پروفیسر ہوں، دین دارانہ میری وضاقتہ اور زندگی ہے، اور تم میری بیٹی ہو اور وہیں پروفیسروں سے لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھو گی تو مجھے اچھا نہیں لگتا.
تو بیٹی نے جب دیکھا کہ والد کے دل میں یہ بات ہے تو اس نے کہا ابو ٹھیک ہے میں کالج میں داخلہ نہیں لیتی. وہ لڑکی گھر بیٹھ گئی. ایک دن اپنے ابو سے کہنے لگی کہ ابو میں سارا دن فارغ ہوتی ہوں, مجھے آپ ایف ایس سی کی میڈیکل کی کتابیں لے کر دے دیں, میں گھر بیٹھے پڑھتی رہوں گی, میرا وقت گزر جائے گا. لو جی, ہمارے پروفیسر صاحب نے اپنی بیٹی کو میڈیکل کی کتابیں لے کر دے دیں, پری میڈیکل کی, اور وہ بچی گھر پڑھتی. کئی جگہوں پر وہ اٹک بھی جاتی. اس نے ریکویسٹ کی کہ ابو کسی پروفیسر کے پاس ٹیوشن رکھ دیں. باپ نے کہا کہ بیٹی میں نہیں چاہتا کہ تم لڑکی ہو کسی مرد سے پڑھو, جوان العمر ہو. تو وہ کہتی کہ اچھا ابو یہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی, تو آپ کالج تو جاتے ہی ہیں, تو باٹنی اور زولوجی کے فلاں پروفیسر سے اس کے بارے میں پوچھ کے آئیں. اب مزے کی بات سنیے کہ باٹنی کا کوشچن اور عربی کے پروفیسر پوچھنے کے لیے پروفیسر کے پاس جاتے, اور وہ پروفیسر عربی کے پروفیسر کو باٹنی کے سوال سمجھاتا. اب وہ عربی کے پروفیسر بیچارے کیا باٹنی سمجھتے ہوں گے, لیکن وہ بچی اتنی ذہین تھی کہ جب عربی کے پروفیسر گھر آ کے اسے 2-4 لفظ سناتے اور نوٹ دکھاتے تو وہ بچی نوٹ سے اس بات کو سمجھ لیا کرتی تھی. اس طرح سے اس بچی نے گھر میں پڑھا اور بالآخر اس کا کالج سے داخلہ چلا گیا. اور جب اس نے امتحان دیا تو اس نے پورے کالج میں ٹاپ کیا, حتیٰ کہ پھر فاطمہ جناح میڈیکل کالج ایک ایسا کالج ہے جو میڈیکل کی تعلیم فقط لڑکیوں کو دیتے ہیں. وہ بچی پھر وہاں داخل ہوئی, آج وہ بچی لیڈی ڈاکٹر بنی ہوئی ہے. حیران ہوتے ہیں کہ اس بچی کے دل میں شوق تھا, اس نے گھر بیٹھ کر میڈیکل کی تعلیم حاصل کر کے داخلہ لے لیا, اور آج وہ میڈیکل ڈاکٹر بن کے زندگی گزار رہی. تو عصری تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو, اصل چیز علم کا شوق ہے. یہ شوق بھرنا ماں باپ کی ذمہ داری, اور اس کے لیے اچھے استاد کا ہونا معاون بنا کرتا ہے. لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کے لیے اچھے استاد کو ڈھونڈیں اور اس کے پاس بچے کو تعلیم دیں, تو بچہ پھر علم کی نعمت کو حاصل آسانی سے کر لے گا. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ایک غریب باپ کے بیٹے تھے. بات بڑی مزے کی ہے, توجہ سے سننے والی ہے. ایک غریب باپ کے بیٹے تھے, بچپن میں والد کی وفات ہو گئی. تو والدہ نے کہا کہ بیٹا تم کوئی ہنر سیکھ لو, میں بیوہ عورت ہوں, مجھے گھر سے نکلنا نہ پڑے اور گھر میں مجھے کچھ کھانے کو مل جائے. تو والدہ نے ان کو ایک دھوبی کے پاس بھیجا کہ وہاں جا کے کپڑے دھونا سیکھ لو. لو جی, بیٹا دھوبی کے پاس کپڑے دھونے کے لیے جا رہا ہے. راستے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا گھر تھا اور ان کی وہاں مجلس ہوتی تھی. ایک دن یہ لڑکا, یعقوب نام تھا, بعد میں ابو یوسف مشہور ہو گئے, یہ اس مجلس میں جا کر بیٹھ گیا. تو اس کو امام صاحب کی باتیں بہت پسند آئیں. امام صاحب بھی بہت زیادہ فراست رکھنے والے تھے. انہوں نے بھی لڑکے کو دیکھ کر فوراً پہچان لیا کہ اللہ نے اس کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں. انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا تعارف ہے؟ کہ جی والد فوت ہو گیا, اکیلی والدہ ہیں, اس نے مجھے دھوبی کے پاس بھیجا کہ کپڑے دھونے کا فن سیکھو. امام صاحب نے کہا کہ تم سارا مہینہ میرے پاس آیا کرو, اور جتنے پیسے دھوبی تمہیں دے گا اس سے زیادہ پیسے میں تمہیں دے دیا کروں گا, تو تم جا کے اپنی والدہ کو دے دینا, مقصد تو پورا ہو جائے گا. چنانچہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے بھی ایسا ہی کیا. اب یہ سارا دن تو امام صاحب کے پاس گزارتے, اور مہینے کے بعد
تنخواہ کے پیسے لے کر اپنی والدہ کو جا کر دے دیتے. جب والدہ کو پیسے ملنے لگے تو وہ مطمئن زندگی گزارنے لگی. کئی سال گزر گئے حتیٰ کہ یہ جوان العمر بڑی عمر کے ہو گئے. ایک دن والدہ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا تو کپڑے دھونا جانتا ہی نہیں. اس نے پوچھا بیٹے کیوں؟ اماں میں تو علم حاصل کرتا ہوں اور پیسے تو مجھے استاد دے دیتے ہیں، وہ میں آپ کو لا کے دے دیتا ہوں. تو ماں نے کہا کہ بیٹا تم کپڑے سیکھو، کپڑے دھونا سیکھو تاکہ تمہارے اپنے آمدنی کا ذریعہ ہو. چنانچہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کی والدہ ان کو ساتھ لے کے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئیں اور ان سے کہا کہ میرے بیٹے کو آپ نے پڑھنے پڑھانے پہ لگا دیا، بہتر تھا کہ یہ کپڑے دھونے کا فن سیکھتا. تو امام صاحب یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ دیکھو تمہیں خرچہ تو مل ہی رہا ہے، میں اس بچے کو ایسا فن سکھا رہا ہوں کہ جب یہ سیکھ جائے گا تو یہ پستے کا بنا ہوا حلوہ کھایا کرے گا. اب امام صاحب کی اس بات کو اس بوڑھی عورت نے سمجھا کہ شاید مذاق کر رہے ہیں، وہ چپ ہو گئی. مگر خرچہ مل رہا تھا، اس نے زیادہ مشکل پیدا نہیں کی. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کے ہونہار شاگرد بنے، حتیٰ کہ امام بن گئے. اور ایک وہ وقت بھی آیا جب وقت کے بادشاہ کو ملک کے چیف جسٹس کی ضرورت تھی. تو اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے مشورہ کیا تو آپ نے امام ابو یوسف کو اس کے لیے تجویز کیا. چنانچہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے چیف جسٹس بن گئے، پورے ملک کے چیف جسٹس. ہارون رشید ایک مرتبہ بیٹھا تھا تو کسی نے امام ابو یوسف کو کھانے کے لیے کوئی چیز لا کر دی. امام صاحب نے پوچھا کیا؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ جو بندہ بھی چیف جسٹس بنتا ہے کیونکہ اس کو دماغی کام کرنا ہوتا ہے، لہذا اس کو حکومت کے خزانے کی طرف سے کھانے کے لیے یہ چیز دی جاتی ہے اور یہ ہم بادشاہوں کو بھی کبھی کبھی ملتی ہے. امام صاحب نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا پستے کا بنا ہوا حلوہ. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس وقت مجھے بات یاد آئی، کلندر ہرچ گویت دیدہ گویت، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فراست نے بچپن میں یہ پہچان لیا تھا کہ اس علم کی وجہ سے اللہ مجھے کن عظمتوں سے نوازے گا. ایک آخری واقعہ سنا کر بات کو مکمل کرتا ہوں کہ ہمارے مشائخ نے ابتدائی عمر میں علم حاصل کرنے کے لیے کتنی کوششیں کی. اندلس شہر میں ایک نوجوان ہے، 20 سال اس کی عمر ہے. اب 20 سال کتنی چھوٹی عمر ہوتی ہے، بچہ تو ابھی پوری طرح میچور بھی نہیں ہوا ہوتا. اس کے دل میں علم حاصل کرنے کا شوق ہے. اس نے اپنے شہر کے تمام علماء سے علم سیکھ لیا. پھر اس نے سنا کہ بغداد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کوئی محدث اور فقیہ ہیں اور بڑے علم والے ہیں. اس 20 سال کے لڑکے نے نیت کر لی کہ میں ان کے پاس جاؤں گا اور علم حاصل کروں گا. اب آپ ماں ہیں اگر تو سوچیں کہ آپ کے 20 سال کا بیٹا بغیر اسباب کے اگر کسی دوسرے ملک جانا چاہے تو اس پر کیا گزرتی ہے. یہ اپنے گھر سے رخصت ہوئے، کہتے ہیں کہ میرے پاس بس تھوڑا سا خرچہ تھا اور میں ایک بڑے کشتی یعنی جہاز نما کشتی پر بیٹھ گیا. سمندر کا سفر تھا. اللہ کی شان کی کشتی سمندر میں راستہ بھول گئی اور ہمیں جتنے دنوں میں پہنچنا چاہیے تھا اس سے دگنے دن لگ گئے. زیادہ وقت سمندر میں رہنے کی وجہ سے بیمار بھی ہو گیا، کپڑے بھی میلے کچیلے، حال برا، نہ کچھ کھانے کو نہ پینے کو.
کہتے ہیں کہ بالآخر ہماری کشتی کنارے لگی، میں اترا، مجھے وہاں سے کئی 100 کلومیٹر پیدل سفر کرنا تھا، تو میں نے اتنے 100 کلومیٹر پیدل سفر کیا حتیٰ کہ میں بغداد شہر کے باہر پہنچ گیا، تھکا ہوا تھا، ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ جب اٹھا تو میں بغداد شہر کی طرف جانے لگا، راستے میں ایک بندہ مجھے ملا، تو میں نے اس بندے سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی امام احمد بن حنبل کا کیا حال ہے؟ اس نے بڑی معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا کہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں اندلس سے آیا ہوں، ہزاروں میل دور سے، ان سے علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ بات سن کے اس آدمی نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا، اے نوجوان، تیری یہ حسرت پوری نہیں ہو سکے گی، تو نے اتنے لمبے سفر کی خواہ مشقت اٹھائی۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا کہ امام احمد بن حنبل سے وقت کا حاکم ناراض ہو گیا اور اس نے ان کو گھر میں نظر بند کر دیا، نہ وہ کسی مسجد میں جا سکتے ہیں، نہ وہاں درس دے سکتے ہیں، نہ کوئی بندہ ان کے گھر پہ جا کے ان کو مل سکتا ہے، لہذا تم تو علم حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات میرے دل پر بجلی کی طرح گری، مگر میں شہر میں گیا، ایک سرائے تھی، اس میں نے ایک کمرہ کرائے پر لے لیا۔ ساری رات سوچتا رہا کہ اتنی مشقتوں کے بعد جب میں یہاں پہنچا تو امام صاحب سے ملاقات ہی ممکن نہیں۔ خیر آرام کر کے جب اٹھا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ شہر میں کہیں کوئی درس حدیث ہوتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں، جامع مسجد میں یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ درس حدیث دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عصر کی نماز کے بعد وہاں چلا گیا، انہوں نے تھوڑی دیر حدیث مبارکہ درس دیا، چونکہ وہ جرح اور تعدیل کے امام تھے، یعنی راوی جو ہوتے ہیں نا حدیث کے، ان کو پرکھنے کے امام تھے، بڑا علم دیا تھا اللہ نے ان کو اسماء اور رجال کا، تو انہوں نے سوالوں کے جواب دینے شروع کر دیے۔ میں اٹھا اور میں نے پوچھا کہ فلاں محدث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ چادر والے، وہ تو اتنے اچھے ہیں کہ اگر ان کی چادر کے نیچے تکبر بھی آ جائے تو ان کی ثقافت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں مطمئن ہو گیا۔ اب میں نے دوسرا سوال پوچھنا چاہا تو جو بندہ قریب بیٹھا تھا اس نے کپڑا پکڑ کے کھینچا، اس نے کہا بھائی یہاں کا دستور یہ ہے کہ ہر بندہ ایک سوال پوچھتا ہے، ایک ہی بندہ سارے سوال پوچھے تو باقی کیا کریں گے؟ آپ نے سوال پوچھ لیا، بیٹھ جاؤ۔ تو کہنے لگے کہ میں نے رونی صورت بنا کے منت سماجت شروع کر دی اور کہا کہ میں مسافر ہوں، میرا حال آپ لوگ دیکھتے ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور مجھے مجلس کے آداب کا پتہ نہیں تھا، ورنہ تو میں وہی سوال پوچھتا جو میں نے پوچھنا تھا، مجھے اجازت دے دیں۔ جب میں نے منت سماجت کی تو لوگوں نے کہا اچھا پوچھو، تو کہنے لگے میں نے یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے میری یہ بات سن کر یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ سر جھکا لیا، تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر سر اٹھا کر کہنے لگے کہ امام احمد بن حنبل تو امام المسلمین ہیں۔ جب میں نے ان کی زبان سے یہ لفظ سنا تو میرے دل میں شوق بڑھ گیا کہ میں امام احمد بن حنبل سے ضرور حدیث پڑھوں گا، لیکن پڑھوں گا کیسے اس کی کوئی صورت نہیں بنتی تھی۔ کہنے لگے کہ میں گھر واپس آیا تو راستے میں میں نے ایک بندے سے کہا کہ مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر بتا دو۔ اس نے کہا پولیس پکڑ لے گی،
میں نے کہا کہ چلتے چلتے آنکھ کے اشارے سے بتا دینا، میں سمجھ جاؤں گا، ہم چلتے رہیں گے۔ اس نے مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی نشاندہی کر دی۔ فرماتے ہیں میں اپنے کمرے میں واپس آیا، ساری رات سوچتا رہا کہ امام احمد بن حنبل سے میں علم کیسے حاصل کروں۔ کہتے ہیں کہ رات میں نے ایک پلاننگ بنائی، چنانچہ اگلے دن جب میں صبح اٹھا تو سر پہ بھی پٹی باندھی ہوئی تھی اور ایک گھٹنے پہ بھی پٹی باندھی ہوئی تھی، اور ایک لکڑی میں نے ہاتھ میں لے لی اور ایک کشکول بھی پکڑ لیا، جیسے کوئی معذور بندہ سوالی ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، مانگنے والا۔ اور باہر نکل کے میں نے کشکول پھیلا دیا اور کہنا شروع کر دیا اجرکم اللہ۔ اس زمانے میں جس فقیر نے سوال کرنا ہوتا تھا تو وہ کوئی اور لفظ نہیں کہتا تھا، اتنا کہتا تھا اجرکم اللہ، تمہارا اجر اللہ کے ذمے، اور لوگ اس کے کشکول میں کچھ ڈال دیتے تھے۔ کہتے ہیں میری شکل بھی ایسی بنی ہوئی تھی، کمزوری تھی، کپڑے بھی پھٹے پرانے سے تھے، اور میں نے پٹی بھی باندھ لی تھی دکھانے کی خاطر۔ لوگوں میں سے کوئی میرے کشکول میں کوئی کرنسی ڈال دیتا، اور میں سارا دن شہر کے اندر بھیک مانگتا پھرا۔ جب عصر کے قریب وقت ہوا، جب ذرا آمدورفت لوگوں کی کم ہوتی ہے، تو اس وقت میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے دروازے پہ گیا اور میں نے پورے زور سے کہا اجرکم اللہ۔ امام صاحب نے دروازہ کھولا اور ان کے ہاتھ میں کوئی سکہ تھا جو وہ دینا چاہتے تھے۔ میں نے ان کو دیکھتے ہی کہا امام صاحب میں پیسے کا سائل نہیں، میں حدیث کا سائل ہوں، میں نبی علیہ السلام کی سنتوں کو جمع کرنے والا ہوں، اور میں آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے اس طرح سے پہنچا ہوں، کوئی اور صورت مجھے نظر نہیں آتی تھی۔ امام صاحب نے کہا لوگ دیکھیں گے تو تمہیں بھی سزا ملے گی، مجھے بھی مشکل بنے گی۔ میں نے کہا حضرت میں اسی طرح بھکاری کی شکل میں آپ کے دروازے پہ روز آؤں گا اور صدا لگاؤں گا، آپ دروازہ کھول دیا کرنا، اگر کوئی بندہ دیکھنے والا ہو تو سکہ ڈال دینا، نہ دیکھنے والا ہو تو ایک دو حدیثیں سنا دینا، میں سن کے یاد کر لیا کروں گا۔ لوگ امام صاحب تیار ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ پورا سال میں شہر کے اندر بھیک مانگتا رہا، لوگ مجھے بھکاری سمجھتے تھے، میں لوگوں کی طرح طرح کی نظریں برداشت کرتا تھا، مگر شام کو میں اپنے استاد کے دروازے پر پہنچتا اور جب اجرکم اللہ کہتا تو امام صاحب دروازہ کھولتے، لوگ ہوتے تو سکہ ڈال دیتے، نہ ہوتے تو مجھے کچھ حدیثیں سنا دیتے، میں ان کو زبانی یاد کر لیتا۔ ایک دفعہ سننے کے بعد ایک سال میں نے کئی سو حدیثیں ان سے یاد کر لی۔ اللہ کی شان کہ اس دوران حاکم فوت ہو گیا۔ نیا حاکم جو تھا اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی عقیدت تھی، اس نے حضرت کی نظر بندی بھی ختم کر دی اور مسجد میں ان کا درس حدیث بھی شروع کروا دیا۔ جب پہلے دن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں درس کے لیے آئے تو کہتے ہیں کہ میں بھی انہی پھٹے کپڑوں میں آپ کے سامنے آ کر ذرا دور بیٹھنے لگا۔ امام صاحب کی نظر پڑی، فرمایا لوگو اس بچے کو میرے قریب آنے دو، علم کا اصل طالب تو یہی انسان ہے۔ ایسے بھی ہمارے لوگ گزرے، 20 سال کی جوانی کی عمر شہوات کی عمر ہوتی ہے، شہوانی مستانی نفسانی زندگی گزارنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ اللہ کا وہ بندہ اس ابتدائی جوانی میں سارا دن بھیک مانگتا ہے، شام کو میں اپنے استاد سے 2-3 حدیثیں پڑھ لوں گا۔ سبحان اللہ، یہ علم کا شوق بھی عجیب چیز ہے۔ کل قیامت کے دن جب علماء کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے میرے دین کا علم سیکھنے کے لیے کیا کیا؟ اصحاب صفہ کھڑے ہوں گے، اللہ جسم پہ کپڑے پورے نہیں ہوتے تھے، نبی علیہ السلام تشریف لاتے تھے، ہم ایک دوسرے کی اوٹ میں ہو جاتے تھے، میرے آقا کی نظر میرے بدن پہ نہ پڑ جائے۔ اس حال میں ہم نے علم پڑھا، وہاں یہ نوجوان بھی کھڑا ہوگا، اس کا نام تھا بقی الدین ابن مخلد رحمت اللہ علیہ۔
یہ علم حاصل کرنے کے لیے بھیک مانگا کرتا تھا. اللہ تعالی ہماری اولادوں کو بھی علم کا شوق عطا فرما دے اور ان کو دین کے علم سے بہرہ فرما دے. تو بچوں کو دین پہلے پڑھانا چاہیے، پھر بھلے پوری زندگی جو عصری تعلیمات ہیں، انگریزی تعلیمات ہیں، وہ پڑھتے رہیں. ان تعلیمات کا پڑھنا بھی کوئی برا نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس علم کی وجہ سے کافر مسلمانوں پر غالب آ سکتے ہوں، اس علم کا پڑھنا مسلمانوں پر واجب ہوتا ہے. لہذا آج کی دنیا میں سائنس پڑھنا، میڈیکل کالج میں جانا، انجینئرنگ میں جانا، یہ بھی ہم اپنے بچوں کو ضرور تعلیم دیں تاکہ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے زندگی گزار سکیں. اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو علم کا یہ شوق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ علم کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرما، قیامت کے دن ہمیں طلباء کی قطار میں کھڑا فرما. اے کریم آقا رحمتوں کا معاملہ فرما. اے رب کریم اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما. رمضان المبارک کے یہ آخری ایام ہیں، اے کریم آقا ہماری مغفرت فرما. اے اللہ بابرکت راتیں ختم ہونے کو آ رہی ہیں، مہربانی فرما دیجیے. آپ کے در کے سائل ہیں، منگتے ہیں، میرے مولا مہربانی کر دیجیے. جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، نیک مرادوں کو پورا کر دیجیے. بے اولادوں کو اللہ نیک اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما. ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. اے کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی ولا جلست الى قوم احدثهم. حضرت جی کے عمرہ، حج اور دیگر قیمتی مضامین پر مشتمل بیانات کے اوریجنل کیسٹس اور سیڈیز حاصل کرنے کے لیے موبائل نمبر نوٹ فرما لیجیے 0322480048. آپ سے التماس ہے کہ اپنی قیمتی دعا میں ہمارے اس ادارے نقشبندی ریکارڈنگز کو بھی یاد رکھیں. ادارہ نقشبندی ریکارڈنگز. منك في الكأس فلو قدرت على الاتيان زرتكم سحبا على الوجه او مشيا على الرأس.